پارٹی کا فیصلہ ہے اور میں عمران خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اور سیف اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ رکھی. اور یہ یاد رکھیں تمام پی ٹی آئی کے کارکنان کہ آج ہم ذمہ داری لینے میں کامیاب ہوں. کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم ذمہ داری نبھائیں گے. ہماری کامیابی کا تعین اس وقت ہوگا جس وقت 5 سال کے بعد یہی ہجوم ہوگا اور اسی طرح ہمارے لیے تالیاں بجائی جائیں گی. ورنہ آپ پچھلی حکومتوں کا حال دیکھ لیں کہ جنہوں نے جب 5 سال یہ فرعون بنے رہے اور جب یہ اپنے اپنے آفیسز سے باہر نکلے تو عوام نے ان کو کس طریقے سے ریجیکٹ کیا. یہی پیپلز پارٹی کا حال ہوا جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور یہی پی ایم ایل این کا حال ہوا جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی. یہ کمیشن، یہ بھتہ خوری، یہ ملازمتوں کی خرید و فروخت، غریبوں کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا. اور انہوں نے اپنی اپنے حقوق کی ایک الگ الگ جماعت دکانیں بنائی ہوئی تھی، جھوٹی دکانیں جہاں پہ عوام کے حقوق بیچے جاتے تھے. گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس بیچے جاتے تھے. 3 ٹینیورز ان کو ملے تھے. تو الحمدللہ پہلی جو ہماری بات ہوئی ہے پہلے 6 مہینے کے اندر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہوگا، آئینی حصہ ہوگا. اور یہ چیز عمران خان صاحب نے اپنے پہلے ٹینیور میں یہ اعلان کیا. اور اکثر ہمیں دوسری پارٹی والے کہتے تھے کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ بڑی بڑی قوتیں رکاوٹ ہیں. تو آج کدھر گئی وہ قوتیں؟ کوئی قوت رکاوٹ نہیں تھی، یہ جھوٹے تھے. یہ شروع سے لے کے ابھی تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. ان کا کبھی ہی ان کا مقصد ہی نہیں رہا کہ یہ کسی بھی خطے کا کوئی مسئلہ، بنیادی مسئلہ حل کریں. گلگت بلتستان کا کیا مسئلہ ہے ان کو کوئی غرض نہیں. بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، پنجاب کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، کراچی کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے. ان کو غرض ہی نہیں رہا. ان کا غرض 5 سال کی حکومت پورا کرنا، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنانا، پیسے چوری کرنا، بڑے بڑے کانٹریکٹس میں کک بیکس لینا. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں. اور آج بھی یہ جو پھر رہے ہیں. اور ادھر گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون کی ٹاپ کی لیڈرشپ آئی. بلاول بھٹو صاحب بیٹھے، مریم نواز بیٹھی اور جاتے ہوئے ان کا رزلٹ کیا رہا. اور یہ جس حساب سے چیخ رہے تھے، یہ الیکشن میں ریگنگ کی بات کرتے ہیں، دھاندلی کی بات کرتے ہیں. میرے حلقے میں 54 پولنگ سٹیشنز ہیں. 40 پریزائڈنگ آفیسرز کے اوپر میری درخواست تھی کہ جناب والا یہ فیئر نہیں، ان کو چینج کیا جائے. چینج نہیں ہوئے. اپوزیشن کی ایک درخواست پہ سارے آفیسرز چینج ہوئے. ہماری آفیسرز کو، ہماری درخواستوں کو کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا. یہ اس سے زیادہ فیئر میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ ممکن تھا. ہمارے کئی کینڈیڈیٹس 40 ووٹ پہ، 50 ووٹ پہ، 100 ووٹ کے فرق پہ آ رہے ہیں. اگر یہ فیئر نہ ہوتا تو جناب والا ہم 40 یا 50 ووٹ سے کبھی نہ ہارتے. ہم آپ کو 1000 ووٹ سے اسی حلقوں میں ہراتے. آپ ایک سیٹ بھی نہ جیت سکتے. اگر یہ الیکشن فیئر نہ ہوتا تو یہ فتح اللہ اتنی کلوز کنٹیسٹ پہ جمیل کبھی نہ آتا. یہ 1000 کے فرق سے یہ حلقہ کلیئر ہو جاتا. یہ 1000 کے فرق سے یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے. یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے الیکشن میں شکست کھائی ہے. لوگوں نے ان کو مسترد کیا اور یہ اس مینڈیٹ کو مانے جو گلگت بلتستان کی عوام چاہتی ہے کہ ایک تبدیلی ہو، ایک حقیقی تبدیلی ہو، جہاں پر ایک غریب آدمی کی رسائی ہو حکومت کے ٹاپ لیڈرشپ پہ، جہاں پہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اور پھر اس حکومت سے بھی توقع ہے کہ کک بیکس نہ کھائیں، کرپشن نہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ جو ہمارا اس پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بنی پارٹی اس نظریے پہ. عمران خان صاحب نے 26 سال پہلے جب یہ پارٹی سٹارٹ کی تھی تو ان کا نظریہ ہی یہاں پہ تھا کہ 2 پاکستان نہیں، ایک پاکستان. غریب کا پاکستان الگ، امیر کا پاکستان الگ. غریب کا تھانہ الگ، امیر کا تھانہ الگ. غریب کا ہاسپٹل الگ، امیر کا ہاسپٹل الگ. غریب کا سکول الگ، امیر کا سکول الگ. اور غریب کی عدلیہ الگ، امیر کا عدلیہ الگ. تو یہ جو چیزیں تھیں، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، پاکستان ایک ہے، نظام ایک ہے، حکومت ایک ہے. اور یہ جو 2 طبقاتی نظام ہے، یہ جو طبقاتی نظام پاکستان میں، اس کے خلاف. تو انشاءاللہ تعالی اس 5 سال جتنا انڈر ڈیولپ ایریا اور وہ طبقات، وہ گلگت بلتستان کے لوگ جو غربت میں پسے ہوئے، ان کو ہم اس سطح پہ لے کے آئیں گے جہاں پہ وہ دوسروں کی برابری کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، جو اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے ہماری 20 کی، اس میں سے شاید 3 بندے ہیں جو پہلے اسمبلی میں ہیں. 17 بندے پہلی دفعہ، مجھ سمیت پہلی دفعہ اسمبلی میں ہیں.
اور یہ بھی ہم آپ کو کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان چوروں ڈکیتوں سے بہتر رزلٹ آپ کو دیں گے. سب سے پہلے جو آپ کو نظر آئے گی وہ صاف نیت کی ہوگی, کرپشن سے فری ایک گورنمنٹ ہوگی جس میں نہ کمیشن ہوگا, نہ کک بیک ہوگا, نہ ٹھیکیدار ہمارے قریب ہوگا, نہ کسی کو ٹھیکے ہم ایوارڈ کریں گے. ہمارا جو بنیادی کام ہوگا کہ وہ جو غریبوں کی خدمت ہو سکتی, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, چاہے ہم انفراسٹرکچر میں کریں, چاہے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹورزم کو ہم بڑھائیں, یا ہم فارسٹیشن کو بڑھائیں, اپنے پاور سیکٹر کو ہم بڑھائیں. جو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس خطے کے لیے اور اس عوام کے لیے کریں گے, اور سر توڑ محنت کے ساتھ کریں گے. ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ان کی ایک بات جو میرے دل میں لگی وہ یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے محنت کا کوئی توڑ نہیں, اور اللہ پاک محنت کا ہمیشہ نتیجہ دیتا ہے. یہ یاد رکھیں, یہ اصول ہے, قانون یہ اللہ نے خود بنایا ہوا کہ آپ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, مسلمان ہیں, مشرک ہیں, مذہب سے کوئی تعلق نہیں, آپ اللہ کی مخلوق ہیں. آپ محنت کریں گے اللہ نتیجہ دے گا. اور ہمارا پہلا وعدہ اپنی عوام سے ہم محنت کریں گے, ہم دن رات محنت کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک وہ نتیجہ دے دے جس کے لیے آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے, جس کے لیے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کے حلقوں میں, اور جہاں پہ ہارے اور جن لوگوں نے ووٹ دیا, ہماری دعا بھی اور کوشش بھی انشاءاللہ تعالی جس امید سے ہمیں ووٹ ملا ہم وہ امیدیں پوری کریں, اور اللہ سے دعا گو بھی. بہت شکریہ آپ کا. اور جو یہ سمجھتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں, یہ پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندی ہے, وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے, وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ ہے, اور پاکستان میں واحد سیاسی ادارہ ہے. باقی جو ادارے ہیں وہ مافیاز ہیں. حفیظ صاحب اپنے جنرل سیکرٹری اور اپنے ایس وی پی کا خود نومینیشن کرتا ہے, خود نوٹیفیکیشنز ایشو کرتا ہے. اور آپ مجھے بتائیں کون سی ڈیموکریٹک پارٹی ہے جہاں پہ یہ نوٹیفیکیشنز ہو جائے؟ یہ واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جہاں پر آپ نے یونین کونسل کا آپ نے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی اپوائنٹ کرنا تو کنسنسس کے بغیر نہیں. آپ بے شک صوبے کے صدر ہیں, آپ ڈویژن کے صدر ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے کنسنسس پیدا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اکثریتی رائے سے آپ نے اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا جو صدر تھا, وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف نہ ہو تو کون بنے گا وزیر اعلیٰ؟ حمزہ شہباز. ظاہری بات ہے, ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نون لیگ میں. حمزہ شہباز نہیں ہوگا تو پھر کون بنے گا وزیر اعلیٰ؟ اس کا بیٹا. وہ نہیں ہوگا تو اس کا بیٹا. بینظیر صاحبہ نہیں ہے, زرداری نہیں ہوگا تو کون وزیر اعظم بنے گا؟ بلاول بھٹو بنے گا. آف کورس بلاول بھٹو نہیں ہوگا تو اس کے بعد کون بنے گا پارٹی کی لیڈرشپ؟ تو یہ ایک وراثتی جماعت ہیں جس کا ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر پنجاب کے اندر جب سی ایم شپ کی دوڑ لگی, مختلف لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی, جو اپرچونٹیز تھیں اس کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سمجھا, تو انہوں نے کہا جی پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہوئی, پارٹی ڈویژن نہیں, کارکنوں کو موقع ہی اس پارٹی میں دیا گیا. اور یہ جو موقع مل رہے ہیں اس کے اوپر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. اور وہ جو انگلی اٹھا رہے تھے فتح اللہ پہ, شاید ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ پاکستان تحریک انصاف کا. ان کو نہیں پتا کہ جب گورنمنٹ تھی یا گورنمنٹ نہیں تھی, فتح اللہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا. اور یہی فیصلہ اگر آج فتح اللہ کے حق میں ہوتا تو بھی میں خود ہی ادھر چل کے آتا اور فتح اللہ کو میں مبارکباد دیتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو 20 ارکان, میں سمجھتا ہوں کہ فتح اللہ بھائی سمیت سب مجھ سے زیادہ اہل ہیں, سب کو میں اپنے سے زیادہ قابل سمجھتا ہوں. لیکن ہم ہمیشہ ٹیم بن کے چلیں اور آئندہ بھی ٹیم بن کے چلیں گے. اور جو اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ ہم ان جیسے بنیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مایوس کریں گے. ہم کام کر کے دکھائیں گے اور رزلٹ دکھائیں گے. اور فتح اللہ نے جو باتیں کی میں اس کے اوپر فتح اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلیں
اور کارکنوں کی دلجوئی کی ہے اور مشکل وقت میں اس پارٹی کا ساتھ دیا ہو، تو اب گورنمنٹ بنی ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ آج یہ یاد رکھیں کہ آج ناکامی ہے تو بھی کمبائن ناکامی ہوگی، کسی ایک بندے کی نہیں ہوگی، پارٹی کی ناکامی ہوگی، اور کامیابی ہوئی تو بھی کمبائن سب کی سانجھی کامیابی ہوگی۔ ہم ایز اے ٹیم چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس یہ یاد رکھیں اگر مرجر ہو گیا تو ہمارے پاس شاید اگلے الیکشن کے لیے بہت کم ٹائم ہوگا، وفاق کے ساتھ ہمارا الیکشن ہوگا، تو ہم نے جو ڈیلیور کرنا ہے اس کا ہمارے پاس 2 سے 2.5 سال ہوگا، تو ان 2 سے 2.5 سال میں ہم نے 10 سال 15 سال کا برسوں کا سفر طے کرنا ہے، تو ہمارے لیے معاملات آسان نہیں ہے۔ اور آج جو معلومات میں لے رہا تھا کہ ہمارا جو بجٹ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ، اس سے زیادہ جو تھرو فارورڈ ہے وہ تقریباً 80 ارب روپے کا انہوں نے رکھا ہوا، جو ہم نے پچھلی اسکیموں پہ دینا جس کے اوپر انہوں نے کک بیکس اور کمیشنز کھائے ہیں۔ تو اور پھر جو ریگولر بجٹ کے سائڈ کی طرف جو ہمارا بجٹ ہے وہ بالکل اینڈ پر ہے۔ پھر جو واجبات ہیں گورنمنٹ گلگت بلتستان کے اوپر وہ تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے کے اوپر ہے، تو یہ ہمیں کچھ چھوڑ کے تو نہیں گئے، نہیں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم فخر کریں۔ آپ کسی بھی کانسٹیٹوینسی میں اٹھا کے دیکھ لیں کتنے خواتین ہیں جن کے اسکول کے مسائل حل ہوئے ہیں، کون سے ہیلتھ کے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ میں اسلور ڈسٹرکٹ کی مثال دوں گا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی گائناکالوجسٹ نہیں تھی، آج بھی گائناکالوجسٹ نہیں ہے۔ او ٹی، چھوٹا سا او ٹی آپریشنل پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ کوئی سرجن نہیں ہے، کوئی وہ انستھیٹسٹ وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کام کس سیکٹر پہ نہیں، فارسٹ کٹ گیا، ٹورزم کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، انفراسٹرکچر ویسے کا ویسا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دعوے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا تو اتنے بڑے خرچے کیے، وہ کدھر ہیں؟ پیپر میں ہے یا ان کی باتوں اور تقریروں میں؟ اور ان کی جو بھرتیاں ہوئی ہیں، جو انہوں نے میرٹ کا بڑا شاندار مظاہرہ کیا ہے، رات رات کو جو لسٹیں گئی ہوئی ہیں ان سے، اور انہوں نے جو اپنے بندے بھرتی کیے ہیں، وہی ایک چیز ہے شاید یہ اپنے اپنے خاص کارکنوں کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں، باقی تو ان کا گراؤنڈ میں کچھ نہیں۔ تو اور حکومت کو بھی انہوں نے کسی قابل نہیں چھوڑا کہ آگے یہ کوئی ہم بہتر طریقے سے کام، تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی فتح اللہ بھائی کی موجودگی میں اور جتنے باقی ہمارے جو ممبران ہیں ایز اے ٹیم کام کریں گے اور وہ ڈیلیور کریں گے جس کے لیے آپ نے ہم سے توقعات کی ہیں، اور اسپیشلی حلقہ 2 کے لیے۔ اور جتنے بھی کارکن مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، وسیم ہے اور آگے جتنے فتح اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ، ہمیں آپ سے بھی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں جب سے آپ لوگوں کے ساتھ میری وابستگی ہوئی ہے 3 سال 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے پارٹی میں 2 سال 3 سال ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ہمیشہ فرنٹ پہ رہیں۔ تو آپ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ یہ خالد ہے یا فتح اللہ ہے، آپ سمجھیں کہ آپ خود سی ایم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن سی ایم، اور ہمارے دروازے فتح اللہ نے کہا کہ ہر کارکن کے لیے کھلے ہیں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی پہلا اعلان ہوگا کہ کارکن نہیں، گلگت بلتستان کا ہر شخص جو سی ایم ہاؤس یا سی ایم آفس میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی جو جدوجہد حکومت بنانے کے لیے ہماری تھی، حکومت بن گئی ہے، اب وہ جدوجہد آپ نے اپنی پوری انرجی چینل کرنی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔